السلام علیکم ناظرین، میں محمد منتجب احمد۔ ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ حلقہ زہرا آباد میں MLA نگر باٹا پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ MLA نگر باٹا پروگرام کے حصے کے طور پر رنجھول کے مختلف وارڈ کے لوگوں سے شکایتیں موصول ہوئی۔ MLA کونٹی مانک راؤ حلقہ زہرا آباد نے رنجھول کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں تفصیل سے دریافت کیا اور حکام کو فوری طور پر ان کو دور کرنے کی ہدایت دی۔ اس تقریب میں TRS ٹاؤن کے صدر سید محی الدین، جنرل سیکرٹری سری کانت ریڈی، TRS کے سینئر قائدین وجے ناتھ، ستیم مدیراج، رام ریڈی، شانشو، منسپل کمشنر سبھاش راؤ، DEE نے شرکت کی۔ دیپ چند عہدیداران، قائدین وغیرہ نے بھی شرکت کی۔ دلتوں کی معاشی ترقی کے لیے دلت بندھو اسکیم زہرا آباد کے رکن اسمبلی شری کونٹی مانک راؤ نے حلقے سے 100 مستحقین کا انتخاب کیا۔ زہرا آباد کے رکن اسمبلی مانک راؤ نے دلت بندھو اسکیم بیداری سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر KCR نے سنہری تلنگانہ میں تمام دلتوں کی معاشی ترقی کے مقصد سے دنیا میں پہلی بار ریاست گیر دلت بانڈنگ پروگرام کا آغاز کیا۔ MLA نے کہا کہ چیف منسٹر KCR کی ہدایت کے مطابق حلقے میں 100 کنبوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے مالیت کے یونٹس حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 100 دلت خاندانوں کو شفاف طریقے سے منتخب کیا گیا ہے۔ دلت بندھو اسکیم کے لیے منتخب کیے گئے تمام مستفیدین پر زور دیا گیا کہ وہ ایک پائی کا فائدہ اٹھائے اور معاشی ترقی حاصل کرے۔ اس اسکیم کے لیے منتخب کیے گئے استفادہ کنندگان کو 6 محکموں کے افسران متعلقہ مسائل پر بریفنگ دیں گے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے تجویز کردہ عوامل کی بنیاد پر اپنی پسند کا کاروبار شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے حکام کی جانب سے اسکیم کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ چیف منسٹر KCR منسا پوتریکا نے سبھی سے دلت بندھو کی کامیابی کے لیے مکمل تعاون کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سخت محنت کرنی چاہیے اور معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر کھڑے ہونا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ایک اور آگاہی سیمینار منعقد کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس موقع پر ضلع ایڈیشنل کلکٹر عہدیداروں نے مستحقین کو دلت بندھو اسکیم کی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ اس پروگرام میں آتما کمیٹی چیئرمین وجے کمار، منڈل صدر سرینیواس ریڈی، گاؤں کے سرپنچ، MPTC سرپنچ فورم کے صدر سریش، مختلف گاؤں کے سرپنچ، MPTC TRS کے سینئر قائدین موہن ریڈی، نارائنا، قطب الدین وغیرہ نے شرکت کی۔ محمد اعظم علی، صدر المنی ایسوسی ایشن گورنمنٹ ڈگری کالج زہرا آباد کی سربراہی میں شیخ ایوب ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری، سید احمد جوائنٹ سیکرٹری، لیکچرر ان انگلش لینگویج گورنمنٹ جونیئر کالج زہرا آباد، عادل تبریز ٹریزرر نے گورنمنٹ ڈگری کالج زہرا آباد پر نیولی اپوائنٹڈ پرنسپل رویندر ریڈی FAC کی آمد پر المنی ایسوسی ایشن کی جانب سے تہنیت پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ ڈگری کالج سے متعلقہ مسائل جیسے سائنس لیکچررز، فزیکل ڈائریکٹر، NCC یونٹ کے قیام اور لیکچررز کے اپوائنٹمنٹ پر زور دیا، جس پر گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل رویندر ریڈی نے پازیٹو جواب دیا۔ اس موقع پر عائشہ بیگم، لیکچرر ان اردو لینگویج، سریندر ریڈی، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس اور محمد مظفر علی، لیکچرر ان کامرس بھی موجود تھے۔ میں 10 جنوری کو ادھر چارج لیا اور یہ گورنمنٹ ڈگری کالج has got very good grade, B+, with the support of all the staff members, alumni and CPDC and all other Commissioner of College Education. With support of all the people, we have got very good grade. And the role of lecturers, the role of alumni, the role of CPDC is also very important. Many of these people you have donated a lot to our college. I heard that we are supported very much during night team visit also, and you donated some items to the college. In future also, I hope you will do a lot for the college, and your involvement is very important for us, for the development of college, for the development of infrastructure facilities and other things, for the quality of education. Definitely we will take your support, sir. And you have asked about the vacancies, most particularly the physical director post and some other Urdu medium posts for the science subjects. It is not in my hands. We can write to the commissioner, sir,
requesting him to arrange some posts wherever the posts are vacant. And also, if possible, will request the Commissioner sir to arrange guest faculty in physical director post or any other post, sir. So that is my opinion. And also definitely this college will develop with support of few people. And it is very good, ground is there, very good rooms. Rooms are not sufficient, sir. Now I think we need some more rooms. I hope you will support for this construction of some more rooms to accommodate the students. Because we have Telugu medium, Urdu medium and also English medium students. So we need some more rooms. I think with your support, I hope we'll get some more rooms and more facilities in the college. NCC. NCC also, you are requested for NCC, sir. NCC is, we have actually, at present we do not have NCC. We have NSS, sir, here. We have 3 units of NSS, National Service Scheme, and they are running very actively here. They are doing some activities and conducting camps and activities. We have 3 NSS program officers are there. Regarding NCC, it is, I think, I don't know what they have done previously, whether they have written any copy to the director of NCC or not, I don't know, because I am new to this. But generally, wherever the security is there, if you put a request to them, will transfer the unit to us. So I will try my level best to get a NCC unit here, if possible, sir.